الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، دیکھیے ایک جماعت جو ہندوستان کے ساتھ ساتھ یعنی ملک ہندوستان کے ساتھ ساتھ اور دوسرے ممالک کے اندر بھی پائی جاتی ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جس کو اہل حدیث اور اسی طرح دوسرے لقب غیر مقلدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ جماعت ہندوستان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، دوسرے ملکوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لیکن بہت تھوڑی تعداد کے اندر یہ جماعت پائی جاتی ہے، اور اس جماعت کی طرف سے اکثر و بیشتر دوسری جماعتوں پر اور خاص طور پر جو مقلدین حضرات ہیں، مقلدین کی جماعت ہے، جو دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد والی جماعت ہے، آئے دن اس جماعت پر یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، یعنی مقلدین پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ انہی اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ حضرات صحابہ کس کے مقلد تھے؟ حضرات صحابہ کس پر اعتماد کرتے تھے؟ تو یہ آئے دن اس طرح کے سوالات یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کس کی تقلید کرتے تھے، صحابہ کس پر اعتماد کرتے تھے، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو اور خاص طور پر غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کی جماعت کو اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات صحابہ اصل میں دو طرح کے لوگ تھے۔ صحابہ دو طرح کے لوگ تھے، وہ اس اعتبار سے کہ ایک طرح کے لوگ تو وہ تھے، یعنی صحابہ میں ایک طرح کے صحابہ تو وہ تھے کہ جو اکثر و بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ گویا کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے حضرات صحابہ یا مدینہ منورہ کے آس پاس، مدینہ منورہ کے اطراف میں رہنے والے صحابہ، یا جنہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے صحابہ، وہ صحابہ کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا بہت آسان تھا، اور یوں کہہ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ حاضر رہتے تھے، حاضر ہوتے رہتے تھے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کو تقلید کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ ان صحاباؤں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے، ان کو تقلید کی بالکل ضرورت نہیں تھی، اور ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ چونکہ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی، تو چونکہ یہ صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے رہتے تھے، آپ کے مجلسوں میں شریک ہوتے رہتے تھے، اس لیے جو مسئلہ بھی ان کے سامنے ہوتا، جو مسئلہ ان کو درپیش ہوتا، یا جو مسئلہ انہیں پوچھنا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسئلہ معلوم کر لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے، شاندار طریقے سے، وضاحت کے ساتھ، کاف و شافی جواب کے ساتھ آپ اس کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان صحابہ کو تقلید کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ تو ایک تو اس طرح کے صحابہ تھے،
دوسرے جو صحابہ تھے وہ اس طرح کے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ ہر وقت حاضر نہیں ہو سکتے تھے، بار بار آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کا نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کی کچھ وجوہات ہوتی تھی، انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ مثال کے طور پر ان کا قیام دور ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور رہتے تھے، اور دور رہنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس طرح کے صحابہ کے لیے تقلید کی سخت ضرورت تھی، اور اتنی سخت ضرورت تھی کہ گویا کہ دین کی حفاظت کرنے کا ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، اور اس کے بغیر دین کی حفاظت کرنا، دین کا تحفظ ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے ان صحابہ کے لیے ضرورت تھی کہ ان کے اندر کچھ مجتہد صحابہ ہوں، اور مجتہدین کے ساتھ پھر ان صحابہ کی جو ہے تقلید کرنے والے صحابہ ہوں۔ تو یہی وجہ تھی کہ جو دور رہنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قریب رہنے والے نہیں تھے، دور رہنے والے تھے، ان صحابہ کے اندر مجتہدین صحابہ تھے، مسائل کے اندر اجتہاد کرتے، اور کچھ صحابہ جو تھے وہ ان مجتہد صحابہ کی وہ تقلید کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ تقلید کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تقلید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تائید فرمائی تھی۔ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خاص طور پر تقلید کی تائید فرمائی تھی، اور آپ نے بڑی خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا تھا۔ دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر کے بھیجا، تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا تھا، اور سوال یہ کیا تھا کہ اے معاذ، تم یمن جا رہے ہو، تم یمن کے حاکم اور گورنر بن کر کے جا رہے ہو، اب وہاں تم کو لوگوں کے فیصلے کرنے پڑیں گے، لوگوں کے معاملات کو حل کرنا پڑے گا، تو اے معاذ تم یہ بتاؤ کہ جب تمہارے پاس کسی طرح کا کوئی قضیہ آئے گا، جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے گا، تو تم اس فیصلے کو کس طرح کرو گے؟ اس فیصلے کو کس طرح کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے پہلے اس قضیے کو، اس فیصلے کو قرآن کے مطابق کروں گا۔ کیا کروں گا؟ قرآن کے مطابق کروں گا، یعنی جیسا قرآن کریم کے اندر اس فیصلے کے لیے حکم ہوگا، جو حکم اس فیصلے کے لیے قرآن کریم کے اندر ہوگا، اسی کے مطابق وہ فیصلہ کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اگر تم قرآن کریم کے اندر اس فیصلے کا وہ حکم صراحت کے ساتھ نہ پاؤ، اگر اس فیصلے کا حکم قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ تمہیں نہ مل سکے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کروں گا، یعنی سنت رسول اللہ سے میں اس فیصلے کو کروں گا، یعنی آپ کی سنت میں، یعنی آپ کا جو طریقہ ہوگا اس فیصلے کے مطابق، میں اس
طریقے کو دیکھوں گا اور پھر اس کے مطابق میں اس فیصلے کو کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس فیصلے کے متعلق سنت رسول میں اگر کوئی حکم نہ پاؤ، جو صراحت کے ساتھ کوئی حکم موجود ہو، اسے نہ پاؤ، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں پھر قیاس کروں گا، یعنی میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، یعنی اجتہاد کروں گا۔ اپنی رائے سے فیصلہ کرنے کا مطلب میں پھر اجتہاد کروں گا۔ دیکھیے، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں ایک بات بتلاتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال سے کہ اگر آپ کے فیصلے کے مطابق اگر قرآن کریم کے اندر صراحتاً کوئی حکم نہ ملے یا سنت رسول میں آپ کو کوئی حکم نہ ملے تو آپ کیا کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوال سے بات واضح ہو گئی کہ ہر مسئلے کا قرآن میں یا حدیث میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اگر قرآن حدیث کے اندر ہر مسئلہ صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے شاید یہ سوال نہ کرتے کہ اگر تم یہ مسئلہ قرآن میں نہ پاؤ، حدیث میں نہ پاؤ تو آپ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر ملنا ضروری نہیں۔ بہرحال آپ کے سوال کے جواب میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اللہ کے رسول، جب قرآن میں بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا، حدیث سے بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا، تو پھر میں اس فیصلے کو اپنی اجتہاد کے ذریعے سے، اپنی رائے یعنی اجتہاد کے ذریعے سے کروں گا۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ مسائل کا حل اجتہاد کے اندر بھی ہے، مسائل کا حل اجتہاد کے اندر بھی ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جواب دیا تھا کہ میں اس فیصلے کو اجتہاد کے ذریعے سے، اپنی رائے کے ذریعے سے، اور اس طرح کے اجتہاد کرنے کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی اور کوتاہی بھی نہیں کروں گا، مکمل طور پر اجتہاد کروں گا۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا تھا، اور آپ نے اتنی خوشی کا اظہار فرمایا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سینے پر باقاعدہ آپ نے ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے نبی کے قاصد کے اندر، کہ جس نے رسول کے قاصد کو، جس نے نبی کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی کہ جس بات سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اور ایک مسرت کا اظہار فرمایا تھا۔ بہرحال اس حدیث پاک سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ اگر حضرات صحابہ مقلد نہ ہوتے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہرگز یہ نہ فرماتے کہ میں رائے سے، اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت معاذ جب کسی مسئلے کے اندر وہ اجتہاد کرتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اس اجتہاد پر عمل کرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ اس سے معلوم ہی ہوئی، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ قرآن حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ مل جائے۔ اس لیے جب کوئی مسئلہ سامنے ہو اور اس کا حکم صراحت کے ساتھ قرآن حدیث کے اندر موجود نہ ہو، قرآن حدیث میں نہ ملے، تو پھر اجتہاد بہت ضروری ہو جاتا ہے، اجتہاد بہت ضروری ہے۔ اور اس طرح سے جب اجتہاد ضروری ہوا
تو پھر اجتہاد پر عمل کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے کہ اس اجتہاد پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو اس لیے حضرات صحابہ مجتہد بھی تھے، اور حضرات صحابہ کے اجتہاد پر عمل کرنے والے بھی صحابہ تھے، صحابہ ہی تھے۔ اور چونکہ اگر اجتہاد نہ ہو یا اجتہاد ہو اور لوگ اس اجتہاد پر عمل نہ کریں، اپنی نفسانی خواہشات پر لوگ عمل کرنے والے ہو جائیں، اپنی نفسانی خواہشات پر اپنی منچاہی کے اعتبار سے، کہ یوں کہہ لیجئے کہ جو دل میں آئے بس اسی پر لوگ عمل کرنے لگیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک گمراہی کا راستہ اس کے ذریعے سے کھل جائے گا۔ پھر ہدایت نہیں آئے گی، گمراہی آئے گی، ہدایت نہیں پھیلے گی، گمراہی پھیلے گی۔ اس لیے اجتہاد کے لیے مجتہد کا ہونا ضروری، اور مجتہدین کے اجتہاد پر عمل کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگ مقلدین ہیں، خاص علماء کی تقلید کرتے ہیں ان مسائل کے اندر کہ جن مسائل کے اندر خاص طور پر صریح طور پر وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر یا حدیث کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، اور ان مسائل کے اندر جو علماء نے اجتہاد کیا، مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اجتہاد کیا، تو یہ دنیا کے بڑے بڑے مجتہدین یہ گزرے ہیں، اور اتنے بڑے مجتہدین گزرے ہیں کہ چند لوگوں کے علاوہ، چند جماعتوں کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، اور تقلید کر کے وہ راہ راست پر، ہدایت پر برقرار رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو معلوم یہ ہوا کہ تقلید گمراہی سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو تقلید کو چھوڑے گا، جو تقلید سے ہٹے گا، وہ گمراہی پر چلا جائے گا، اور جو تقلید کو پکڑے گا، تقلید پر رہے گا، وہ ہدایت کے یعنی دائرے کے اندر رہے گا، اور وہ گمراہی سے کیا ہے اپنے آپ کو بچا سکے گا، گمراہی سے اپنی حفاظت وہ اچھی طرح سے کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔